فلم کے آغاز میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو شہد کی مکھیوں کا پالنے والا تھا۔ اس کا نام ایڈم تھا، جو شہد کی مکھیاں جمع کر رہا تھا، جبکہ اس کی پڑوسی ایک بوڑھی عورت اپنے کام میں مصروف تھی۔ ایڈم آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کے کھیتوں سے مکھیاں نکالی ہیں جن سے میں شہد نکالوں گا، اور ہاں، اب جب یہاں بہت سی مکھیاں آنے والی ہیں، میں نے کھیتوں میں مشینیں لگا دی ہیں۔ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے، آپ کی مدد کا شکریہ بیٹا۔ ایڈم کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور رات کو میں تمہیں شہد دینے آؤں گا۔ تمہارا خیراتی کام اچھا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ایک نرم دل عورت ہیں۔ بوڑھی عورت کہتی ہے، بہت بہت شکریہ بیٹا۔ اس کے بعد ایڈم اپنے گیراج میں آتا ہے اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بوڑھی عورت بھی لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف تھی۔ اسی دوران اسے ٹھیک کرنے کے لیے کمپیوٹر وائرس کی اطلاع ملتی ہے۔ وہ کمپنی کے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک وائرس میرے لیپ ٹاپ میں داخل ہوا ہے۔ میں کافی بوڑھی ہوں، اس لیے مجھے ان چیزوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس پر کارکن کہتا ہے کہ وائرس خطرناک ہے، اس سے آپ کا سارا ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کو صرف ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ اب جیسے ہی بوڑھی عورت ایپ ڈاؤن لوڈ کرتی ہے، کارکن اس کے پورے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب وہ اور باقی مزدور دیکھتے ہیں کہ بوڑھی عورت کے کھاتے میں 20 لاکھ ڈالر ہیں۔ اب کارکن بوڑھی عورت کے کھاتے میں 50,000 ڈالر بھیجتا ہے۔ پھر اس نے کہا، میڈم، غلطی سے ہمارے پیسے آپ کے کھاتے میں آ گئے ہیں۔ براہ کرم اسے واپس کر دیں کیونکہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ جب بوڑھی عورت نے اسے دیکھا تو اس کے پاس واقعی ہی 50,000 ڈالر تھے، کیونکہ وہ پیسے واپس بھیجنے کے لیے پاسورڈ رکھتی ہے۔ اچانک اس ایپ کی وجہ سے اس کا پورا سسٹم ہیک ہو جاتا ہے۔ اس کا لیپ ٹاپ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ کارکن اور اس کی دوسری ٹیم جشن منانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ انہوں نے بوڑھی عورت سے 20,000 ڈالر چرا لیے تھے۔ جب بوڑھی عورت کا لیپ ٹاپ آن کیا گیا تو اسے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ یہ دھوکہ دہی تھی اور اس کے کھاتے سے ساری رقم غائب ہو گئی ہے، اور اسے اپنے فون پر بینک سے پیغام ملتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں دھوکہ دہی ہوئی ہے۔ اب رات کو ایڈم بوڑھی عورت کو شہد دینے کے لیے اس کے گھر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے وہ آگے بڑھا جہاں بوڑھی عورت کی بیٹی ایما نے اسے پکڑ لیا، جو ایک پولیس افسر تھی۔ اسی دوران انہیں پتہ چلتا ہے کہ بوڑھی عورت مر چکی ہے، جس سے ایما اداس ہو جاتی ہے، لیکن اسے ایڈم پر شک تھا کہ اس نے میری ماں کو مار ڈالا ہے۔ جب وہ باہر آئی تو اس کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ ایڈم ایک اچھا آدمی ہے، اس نے تمہاری ماں کو قتل نہیں کیا ہوگا، اس نے خود کو ختم کر لیا ہوگا۔ ایما کہتی ہے کہ میری ماں ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتی ہے، وہ خود کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایڈم نے اسے مار ڈالا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ پھر وہ ایڈم کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے میری ماں کو کیوں مارا اور تم گھر پہ کیا لینے آئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اشتراک کرنے آیا ہوں کیونکہ میں ایک شہد کی مکھی پالنے والا ہوں۔ اب جب ایما کھیتوں میں آتی ہے تو اسے وہاں پڑی مکھیوں کی مشینیں نظر آتی ہیں۔ جب وہ لیپ ٹاپ میں چیک کرتی ہے تو اسے گم شدہ رقم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لہٰذا وہ سمجھ جاتی ہے کہ ایڈم صحیح تھا اور وہ بے قصور ہے۔ اگلے دن وہ ایڈم کے پاس جاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے، میں نے آپ پر شک کیا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایما اسے اپنے گھر لے آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا اماں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ پیسے کا دھوکہ ہوا ہے؟ وہ رقم خیراتی کام سے تھی جسے میری ماں نے رقم شامل کر کے جمع کیا تھا۔ میری ٹیم کو پتہ چلا ہے کہ اوما نامی کمپنی نے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دہی دیتی ہیں، ان کا پیسہ لوٹتی ہیں۔ یہ تمام آن لائن فراڈ کمپنیاں ہیں۔ ایڈم کہتا ہے، نہیں، انہوں نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا، لیکن ہاں، تمہاری ماں بہت اچھی عورت تھی، اس کی وجہ سے دنیا میں نیکی اب بھی باقی تھی۔ پھر وہ ایک خفیہ سروس کو فون کرتا ہے اور بوڑھی عورت کے ساتھ گھوٹالے کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اور اس کمپنی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر سروس آفیسر اسے اس کمپنی اوما کا پتہ دیتے ہیں۔ اگلے دن ایڈم کمپنی کی عمارت میں پہنچا
محافظ اسے روکتے ہیں، اسے اندر نہ جانے دیں۔ پھر وہ ان دونوں کو مار دیتا ہے اور اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور اب وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ ایڈم وہاں پیٹرول رکھتا ہے اور سب کو میری بات سننے کو کہتا ہے، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس پر وہ ایک آدمی کو پکڑتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے اور سب کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ مستقبل میں آپ کبھی اس جگہ پر نہیں آئیں گے اور نہ ہی آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ کیونکہ سب بہت خوفزدہ تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ تب ایڈم ہر طرف پیٹرول چھینکنے لگتا ہے اور اب وہ مزدور جس نے بوڑھی عورت کو بلایا تھا گنڈوں کے ساتھ آتا ہے۔ پھر ایڈم بغیر سوچے سمجھے انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہر جگہ بم رکھتا ہے اور کارکن سے کہتا ہے کہ شرم کرو، تم بے گناہ لوگوں کے ساتھ گھوٹالا کرتے ہو، لیکن آج کے بعد یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد مزدور باہر نکلتے ہیں، عمارت میں لگائے ہوئے بم پھٹنے لگے، پوری عمارت دھماکوں سے اڑ جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کمپنی تباہ ہو گئی تھی۔ اب کارکن یہ سب اپنے سربراہ میٹ کو بتاتا ہے جو اس کمپنی کا ایجنٹ تھا۔ یہ سب سن کر میٹ کہتا ہے کہ اس نے ہماری پوری عمارت کو دھماکوں سے کیسے اڑا دیا۔ کارکن کہتا ہے کہ وہ آدمی بہت خطرناک تھا، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے، وہ بدلہ لینے آیا ہوگا۔ میٹ کہتا ہے لیکن ہم صرف بوڑھوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ تو جوان تھا۔ ویسے بھی مجھے بتائیں، وہ اکیلا تھا جبکہ ہماری اتنی بڑی ٹیم تھی کہ ان سب کا کیا ہوا؟ پھر کارکن کا کہنا ہے کہ اس نے سب کو دھماکے میں اڑا دیا۔ اب میٹ جاتا ہے اور یہ سب اپنے محافظوں کے سربراہ کو بتاتا ہے جو ایک بہت بہادر آدمی تھا۔ میٹ کہتا ہے مجھے کچھ گنڈوں کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد میٹ اس کارکن کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آدمی کو تلاش کرو، میں اپنے گنڈوں کو بھیج رہا ہوں۔ کارکن کو پتہ چلا کہ اس گھوٹالے کی وجہ سے ایڈم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس لیے وہ بوڑھی عورت کے گھر آیا جہاں وہ ایڈم کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پہلے وہ مشینوں کو گولی مار کر تباہ کر دیتے ہیں اور پھر ایڈم کی فیکٹری میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں، ایڈم یہاں آتا ہے اور ان سب پر حملہ کرتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے انہیں پکڑتا ہے اور بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر مزدور خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن ایڈم اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کی انگلیاں کاٹ دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد یما اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ دھماکے میں ایڈم کی پوری فیکٹری بھی تباہ ہو گئی ہے، جبکہ ایڈم مزدور کے ساتھ چلا گیا ہے۔ ایڈم کارکن کو کار میں بٹھا کر ایک پل پر لے آیا ہے جہاں وہ اپنے سر میٹ کو کال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ اس کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے۔ ایڈم اب کارکن کو رسی سے ایک گاڑی سے باندھ دیتا ہے، اس کے بعد وہ اسے گاڑی کے ساتھ سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ اب ایڈم خود میٹ سے بات کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے آپ جو بھی ہیں، میں آپ کو تلاش کروں گا اور آپ کو ختم کر دوں گا۔ میٹ کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ ایڈم جواب دیتا ہے لیکن بہت جلد مجھے پتہ چل جائے گا، اور یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف محافظوں کا سربراہ میٹ کو بتاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہم سب کو بغیر ہتھیاروں کے مار ڈالا۔ میٹ کہتا ہے ہاں۔ تو پھر گارڈز کا سربراہ کہتا ہے کہ میں نے برسوں سے FBI میں کام کیا ہے اور میں نے ایسے شخص کے بارے میں صرف فلموں میں سنا تھا، اور اگر ایسا ہے تو وہ آدمی بہت خطرناک ہوگا۔ میٹ کہتا ہے ہاں شاید وہ ہوگا، لیکن آپ کو کسی نہ کسی طرح میری حفاظت کرنی ہوگی۔ جیسا کہ آپ صحیح محسوس کرتے ہیں، اپنے مطابق ہر جگہ سیکورٹی بڑھائیں۔ محافظوں کا سربراہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں یہ کروں گا، لیکن مجھے آپ کی ماں کو یہ سب بتانا ہوگا، اور ہاں اب آپ کو اپنے غلط کاموں کو کم کرنا چاہیے۔
میٹ کہتا ہے یہ میرا کام ہے، میں میرے مطابق دیکھوں گا، آپ اپنا کام کریں۔ محافظوں کے سربراہ نے ہاں کہہ دی۔ اس کے بعد وہ الگ آتا ہے اور میٹ کی ماں کو فون کرتا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے میں نے آپ کو اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، آپ خود اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا خیال رکھیں۔ اس پر وہ ہاں کہتا ہے اور پھر محافظوں کا سربراہ اپنے گروہ کے سربراہ کو بلاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کے لیے ایک آدمی کو مارنا ہے، آپ ہمارے بہترین شکاری یا قاتل کو بھیجیں۔ یما کو کار کے قریب سمندر میں مزدور کی لاش ملتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ مزدور کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئی ہیں۔ ایڈم کو قتل کرنے کا کام ایک بہت اچھے قاتل کو دیا گیا۔ ایڈم جب کار میں پیٹرول بھر رہا تھا، وہاں قاتل کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو ایڈم کی گاڑی سے ٹکرا دیتی ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ گولی چلاتی ہے، لیکن ایڈم لاپتہ ہو جاتا ہے۔ وہ قاتل اپنی کار سے مشین گن نکالتی ہے اور چاروں طرف گولیاں چلانے لگتی ہے۔ جب ایڈم باہر آتا ہے تو اسے شہد کے ڈبے سے مارتا ہے، جس سے اس کا خون بہنے لگتا ہے۔ اب چونکہ شہد پورے جسم پر گر چکا تھا، ایڈم اسے آگ لگا دیتا ہے۔ وہ مکمل طور پر جل جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ پھر وہ اس کی انگلیاں بھی کاٹ کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب آخری دو کی طرح وہ یہ پیٹرول پمپ آگ لگا کر جلا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گنڈوں کا سربراہ محافظوں کے سربراہ کو اس بارے میں مطلع کرتا ہے۔ وہ بتانے لگا کہ اس نے ہمارے بہترین قاتل کو مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر محافظوں کا سربراہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم اور اب آپ خود اس سے نمٹیں۔ محافظوں کا سربراہ میٹ کو اس بارے میں بتاتا ہے۔ پھر اس نے جواب دیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ محافظوں کا سربراہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں یہ سب سنبھال لوں گا۔ یما بھی اپنے ساتھی کے ساتھ پیٹرول پمپ پر یہ دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ سب کچھ کہاں تباہ ہوا تھا۔ یما اپنے ساتھی سے کہتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی مشین گن لے کر ادھر ادھر نہیں جا سکتا، اس کے پیچھے یقینی طور پر ایک بڑا ہاتھ ہے، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں اپنے سینئر سے بات کرنا ہوگی۔ محافظوں کا سربراہ بہت سے گنڈوں کی خدمات حاصل کرتا ہے تاکہ وہ ایڈم کو رستے سے ہٹا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بار ہم ایک شہد کی مکھی پالنے والے سے ملے ہیں جس سے آپ سب کو لڑنا ہے اور اسے ختم کرنا ہے۔ وہ سب کو ایڈم کی تصویر اور اس کے بارے میں دیگر معلومات بھی دیتا ہے۔ ایڈم اب ایک فیکٹری میں آیا۔ اس کی کاٹی ہوئی انگلیوں کی مدد سے وہ تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کی انگلیاں کاٹتا ہے اور ان کی انگلیاں جمع کرتا ہے۔ وہ اندر آتا ہے اور اوما کمپنی سے وابستہ کمپنیوں اور ان کی ہیڈ کمپنیوں کے بارے میں پتہ لگاتا ہے۔ پھر وہ مزید اہم معلومات نکال کر چلا جاتا ہے۔ وہاں یما اور اس کا ساتھی اپنے سینئر ایف بی آئی افسر کے پاس آتے ہیں۔ یما اسے بتاتی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص نے ایک پوری کمپنی اور اس کے کارکنوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس نے اور بھی بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ وہ اب اوما کمپنی سے وابستہ دیگر کمپنیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ ہمیں اسے روکنے کے لیے کچھ سپاہیوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے وہ راضی ہوتا ہے۔ اوما کمپنی کی دوسری کمپنی کا سینئر جو میٹ کا ساتھی تھا، لوگوں کو فراڈ کرنا سکھا رہا تھا۔ اس کی ٹیم کام میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر تیسری کمپنی کا افسر یہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہ جگہ خالی کرنی ہے کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب جب میٹ کے ساتھی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو افسر نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ اسے میٹ سے بات کرواتا ہے۔ پھر میٹ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ ہاں،
اس جگہ کو جلدی سے خالی کر دو، یہ میرا حکم ہے۔ وہاں جب تمام افسران ایڈم کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، تب ایڈم یہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میری معلومات میں لکھا ہے کہ میرا وزن 83 کلو گرام ہے، جبکہ میرا اصل وزن 78 کلو گرام ہے۔ یہ سن کر تمام افسران حیران رہ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی ہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس پر حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، سب کو اٹھا کر مارنے لگتا ہے۔ اس نے تقریباً سب کو بے ہوش کر دیا۔ اس نے ایک افسر کو رہنے دیا، پھر وہ اوپر جاتا ہے جہاں میٹ کا ساتھی اپنے کارکنوں کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایڈم یہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، اگر آپ یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ مارے جائیں گے۔ لیکن میٹ کا ساتھی کہتا ہے کہ اگر کوئی گیا تو کوئی نہیں جائے گا، بلکہ اس کی نوکری بھی ساتھ جائے گی۔ ایڈم کی طرف سے پیٹے گئے افسران ہوش میں تھے اور اب وہ ایڈم کو پکڑنے آتے ہیں۔ وہ اندھا دھند گولی چلاتے ہیں، لیکن ایڈم ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے آگے لے جاتا ہے۔ جب گولیاں اس پر لگی تو اسے موقع ملتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ چند افسر اس کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن ایڈم ایک ایک کر کے سب کو مارتا ہے اور انہیں بے ہوش کر دیتا ہے۔ باقی افسران لفٹ میں ایڈم کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے گولیاں بھی چلائیں، لیکن ایڈم ان پر لفٹ پھینکتا ہے اور سب کو مار دیتا ہے۔ پھر وہ میٹ کے ساتھی کے پاس آتا ہے اور اسے بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے وہ سارا پیسہ کمایا ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کہتا۔ ایڈم اسے بہت مارتا ہے، پھر وہ اسے بوڑھی عورت کی تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اس بوڑھی عورت کو دھوکہ دیا، اس نے اپنی جان لے لی، اور اب اگر آپ مجھے یہ نہیں بتاتے کہ آپ کس کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کو پہلے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کی تصویر دکھا سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمپیوٹر پر ایڈم کو میٹ کی تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہے۔ ایڈم اکثر شہد نکالنے کے لیے کہتا ہے، ہم مکھیوں کی ملکہ کا بھی سامنا کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی بہت خطرناک ہے، لیکن میں بھی اسے نہیں چھوڑتا۔ اسی دوران یما اور اس کا ساتھی یہاں آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایڈم ایک طرف جا کر چھپ جاتا ہے۔ وہ اس کے سامنے آئے بغیر اس کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی ماں کی موت کا ذمہ دار ہے۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے بھاگنے لگا۔ یما کا ساتھی اسے پکڑ لیتا ہے۔ اب ایڈم نے بھی اسے پکڑ لیا، لیکن وہ اسے مارے بغیر وہاں سے بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یما اور اس کا ساتھی پوری جگہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف میٹ اور گارڈز کے سربراہ ایک پارٹی میں تھے، جہاں گارڈز کے سربراہ کو فون آیا۔ پھر کال کے بعد وہ باہر آیا اور میٹ کہتا ہے کہ اب ہمیں آپ کی ماں کو سب کچھ بتانا ہے، کیونکہ افسران نے آپ کی کمپنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ میٹ اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میری کمپنی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے ساری معلومات دو، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اب یہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ میٹ کی ماں دراصل امریکہ کی صدر ہے۔ یما کو پتہ چلا کہ ایڈم یہ سب کر رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے ساتھی سے کہتی ہے کہ اب ایڈم میٹ کو ختم کرنے کے لیے جائے گا، کیونکہ وہ ان تمام کمپنیوں کو چلا رہا ہے۔ تمام اسکینڈلز کمپنیوں کے پیچھے ڈینفورتھ نامی ایک بڑی کمپنی ہے۔ وہ یہ ساری معلومات ایف بی اے افسر کو بھی دیتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کمپنی میٹ اور اس کی ماں کی ہے۔ میٹ کی ماں اپنے بیٹے کی غلط کاموں میں مدد کرتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس کا بیٹا بے گناہ لوگوں کو کیسے لوٹتا ہے۔ دراصل ڈینفورتھ کا سافٹ ویئر بہت مضبوط ہے، جس سے وہ بوڑھوں کے سارے پیسے لوٹ لیتا ہے۔
اور یہ معلومات اب بھی ہم تینوں کو معلوم ہے۔ پھر FBI افسر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور یہ معلومات اب یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے کیونکہ مستقبل میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ یما کہتی ہے کہ اب ایڈم میٹ اور اس کی ماں کو مارنے جائے گا۔ ظاہر ہے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس پر FBI افسر کا کہنا ہے کہ آپ اسے روکنے کے لیے جتنے چاہیں فوجی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن یما اور اس کا ساتھی وائٹ ہاؤس کی اسکوٹی سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں وائٹ ہاؤس میں محافظوں کے سربراہ نے ایک اور خطرناک قاتل کو بلایا ہے۔ وہ محافظوں کے سربراہ سے کہتا ہے کہ جب تک میں وہاں ہوں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد میٹ کی ماں بھی آئی اور گارڈز کے سربراہ سے ملی اور کاروں کو اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد انہیں اندر بھیج دیا گیا۔ لیکن جب ٹرک کی باری آئی تو ایڈم گٹر کھولتا ہے اور ٹرک کے نیچے لٹک جاتا ہے، اور جب ٹرک کو نیچے سے چیک کیا گیا تو افسر کو ایڈم نے مار ڈالا اور اسے ایک طرف لٹکا دیا۔ گارڈ کے کپڑے پہن کر آگے بڑھتا ہے، وہ باقی گارڈز کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک کار میں بم ڈالتا ہے، محافظوں کے کپڑے اتار دیتا ہے اور دوبارہ اپنا سوٹ پہن لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتا ہے جہاں پارٹی چل رہی تھی، اور اسے یہاں گارڈز کا سربراہ بھی نظر آتا ہے، لیکن پھر یما کی نگاہیں بھی اس پر پڑ جاتی ہیں، اس لیے تمام افسر اس کے پیچھے آتے ہیں۔ قاتل بھی اسے پکڑنے کی تیاری کرتا ہے اور اب وہ سب ایڈم کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں ایک قاتل بھی تھا جو اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میٹ کی ماں اسے اندر لے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا اور یہ آدمی کون ہے۔ سیکورٹی آفیسر مجھے بتا رہا ہے کہ آپ اس کی حفاظت سے بھاگ گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ تم یہ سب کیا کر رہے ہو، یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران FBI کا افسر بھی یہاں آتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ آپ کی کمپنی ڈینفورتھ کے تحت آنے والی تمام کمپنیاں وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں اور پیسہ لوٹ رہی ہیں۔ یہ سن کر میٹ کی ماں حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے، مجھے بتاؤ میٹ، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ وہ رقم ہے جو آپ لوٹ رہے ہیں، جو آپ مجھے ہر بار میرے فنڈ میں دیتے ہیں؟ اس پر میٹ کہتا ہے، ہاں یہ سچ ہے، یہ تمام گھوٹالے دھوکہ دہی ہماری کمپنیاں ڈینفورتھ کے تحت ان کمپنیوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں جو میں ان سے کرتا ہوں۔ ایڈم کار میں موجود بم کو پھاڑ دیتا ہے، باقی لوگوں کو مارتا ہے اور وائٹ ہاؤس کے اندر چلا جاتا ہے۔ میٹ کہتا ہے، ماں اور کیا، اب جب کہ آپ ہر بار اتنے پیسے مانگتے ہیں مجھے یہ کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے دھوکہ دہی، اور یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، مجھے ملک کو بہتر بنانے کے لیے پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا، اس لیے نہیں کہ آپ یہ غلط کریں، لوگوں کو لوٹیں، اور اب ہم کمپنیوں کی طرف سے چوری کی گئی رقم لوگوں کو واپس کر دیں گے اور ہم ان سے آن لائن معافی مانگیں گے۔ آپ یہ کام کریں گے، اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوگا میں اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر میٹ کہتا ہے، نہیں ماں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ایڈم افسروں کو مارتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ لاشیں رکھ رہا تھا۔ اب قاتل یہاں آتا ہے اور ایڈم کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ اسے بہت مارتا ہے، لیکن ایڈم بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اس نے اتنے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑے نہیں ہونے دیا تھا، تو وہ کیا تھا، مڑ کر قاتل پر حملہ کرتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے۔ وہ اسے اتنی بری طرح مارتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور دفتر کھولتا ہے۔ پھر محافظوں کا سربراہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کی زندگی ضائع ہو سکتی ہے۔ ایڈم کہتا ہے کہ مجھے موت پسند ہے اور تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ میٹ، جو بہت خوفزدہ تھا، FBI افسر کو گولی مار دیتا ہے۔ اسی اثناء ایڈم بھی دھماکے سے اندر چلا جاتا ہے، جہاں میٹ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ماں کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر بندوق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یما اور اس کا ساتھی بھی یہاں آئے۔ ایڈم نے میٹ کے سر کو گولی مار دی، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔
ایمی نے اسے دیکھا تھا اور اس کی طرف بندوق کی طرح اشارہ کیا تھا۔ ایڈم بھی اسے دیکھتا ہے لیکن یما اسے کچھ نہیں کہتی اور وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایڈم سمندر میں آتا ہے اور اپنا تیراکی کا سوٹ پہنتا ہے۔ اسی طرح افسران بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آتے ہیں۔ اب 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر ایڈم پانی میں چھلانگ لگا کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔